الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم حضرات، بعد نماز عصر سیرت صحابہ کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ سب سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا، ازواج مطہرات کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویوں کا تذکرہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک سیرت بیویوں کا تذکرہ آج سے شروع کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ علماء کرام اور اہل علم کے درمیان ایک بحث ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کتنی تھیں۔ بعض کہتے ہیں کہ 13 بیویاں، بعض کہتے ہیں کہ 12 بیویاں، بعض کہتے ہیں کہ 11 بیویاں۔ صحیح اور راجح بات یہی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، عائشہ بنت ابو بکر رضی اللہ عنہا، حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ 11 بیویاں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اور دخول کیا۔ ان 11 میں سے 2 بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وفات پائی۔ یہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی 9 بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ 11 شادیاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کی؟ بہت سارے غیر مسلمین کی طرف سے اعتراضات آتے ہیں، تو پیارے نبی نے 11 شادیاں کیوں کی؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی مصلحت کیا ہے؟ انشاءاللہ ساری بیویوں کے تذکرے کے بعد اس پر الگ سے ہم آپ کے سامنے بحث کریں گے۔ 11 بیویوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ لونڈیاں بھی تھی۔ غلامی کا دور تھا زمانے جاہلیت میں، ہر آدمی کی لونڈیاں ہوا کرتی تھی، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ لونڈیاں تھیں۔ ان میں سے مشہور نام ریحانہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نام مشہور ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی بننے کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی بیوی، اور یہ بات قابل ذکر ہے، پہلی بیوی تھی مگر بیوہ تھی۔ ان کے پہلے 2 شوہر کے نام یہ ہیں، ابو حالہ پہلے شوہر تھے، دوسرے شوہر عتیق بن عائز۔ یہ دونوں شوہروں کے بعد خدیجہ کے تیسرے شوہر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرے شوہر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، مکے میں بڑی نامور خاتون تھی۔ ان کے اخلاق کے بڑے چرچے تھے، ان کے کردار کے بڑے چرچے تھے، اپنی نیک نامی کی شہرت کے بڑے چرچے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے والے انہیں یہ ٹائٹل دے رکھے تھے، مکے والے حضرت خدیجہ کو یہ لقب دے رکھے تھے، العفیفہ الطاہرہ، یعنی پاک دامن عورت،
پاک باز عورت، اتنی نیک عورت تھی حضرت خدیجہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو خوب مال و منال سے نواز رکھا تھا، خوب دولت دے رکھا تھا حضرت خدیجہ کو۔ گھر بیٹھے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزنس کرتی تھی، تجارت کرتی تھی، لوگوں کو سامان تجارت دے کر، مال دولت دے کر مختلف ممالک کو بھیجا کرتی تھی۔ لوگ خوب فائدہ لا کر حضرت خدیجہ کو منافع دیا کرتے تھے۔ یہیں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت خدیجہ کا مال لے کر تجارت کرنے کے لیے مختلف ممالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ بھی تجارت کا مال لے کر پیارے نبی کے ساتھ جایا کرتے تھے۔ اور میسرہ غلام سفر تجارت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھا، پیارے نبی کے کردار کو دیکھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کو دیکھا، تو تجارت کے سفر سے واپس آنے کے بعد حضرت خدیجہ کے سامنے پیارے نبی کی تعریف کرنے لگا۔ وہ غلام میسرہ پیارے نبی کی امانت داری، پیارے نبی کے اخلاق حضرت خدیجہ کے سامنے ذکر کیا۔ بڑا امانت دار شخص ہے وہ محمد، بڑا نیک سیرت ہے وہ شخص۔ اور حضرت خدیجہ نے دیکھا اور سارے لوگوں کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت میں بہت برکت ہے، بہت برکت ہے۔ ایک تو میسرہ کی تعریف، دوسری ان کی تجارت میں بہت برکت ہے، تو خدیجہ نے خود آگے بڑھ کر نکاح کی پیشکش کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، منظور کر لیا، اس پیشکش کو منظور کر لیا، اور شادی بھی ہو گئی۔ اور شادی کے وقت قابل ذکر بات یہ ہے، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور پیارے نبی کی عمر 25 سال تھی۔ ہمارے سماج میں، ہمارے سوسائٹی میں بیوہ کو حقیر نظروں سے دیکھا جاتا ہے، بیوہ سے شادی کرنے کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی پہلی شادی ایک بیوہ خاتون سے کر کے دنیا والوں کو یہ نمونہ پیش کیا۔ لوگوں، بیوہ سے شادی کرنا یہ عیب کی بات نہیں، یہ شان کی بات ہے۔ دیکھو، جس نبی کو تم مانتے ہو اس نبی نے 11 شادیوں میں پہلی شادی بیوہ عورت سے کر کے دکھائی۔ اور ہمارے سماج میں یہ بھی غلط سوچ پایا جاتا ہے، ایک سوچ یہ پائی جاتی ہے کہ مرد کی عمر شادی کے وقت زیادہ ہونی چاہیے، عورت کی کم ہونی چاہیے، لیکن سبحان اللہ اس معاملے میں بھی نمونہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی عمر 25 سال تھی اور عورت کی عمر 40 سال تھی۔ حضرات گرامی، جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت رکھا گیا، آپ کو نبی بنایا گیا، تو سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ تھی، اور زندگی بھر پیارے نبی کی مددگار اور معاون بن کے رہی۔ بڑے خصوصیات کی حامل تھی حضرت خدیجہ، بہت ساری خصوصیات ہیں ان کی۔ سب سے پہلی خصوصیت حضرت خدیجہ کی، سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے، اول من آمنت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والی یہی خاتون تھی۔ پیارے نبی جب نبی بنائے گئے، سب سے پہلے نبی پر ایمان لانے والی یہی خاتون تھی۔ اگر یہ کہا جائے اس امت کی عورتوں میں سب سے افضل عورت کون ہے تو وہ حضرت خدیجہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے وہی ایمان لائی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے، اور کوئی بات کی ضرورت نہیں۔ دوسرے لوگوں کے ایمان لانے کا سبب بھی بنی، ایسی بات نہیں کہ ایمان لا کے خاموش بیٹھ گئی،
بلکہ ان کے ذریعے سے بہت سارے لوگ بھی ایمان لائے۔ زید بن حارثہ خدیجہ کے ذریعے سے ایمان لائے، حضرت علی بن ابی طالب حضرت خدیجہ کے ذریعے سے ایمان لائے۔ کیوں؟ زید حضرت خدیجہ کے غلام تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کی تربیت میں رہتے تھے، اور حضرت علی بھی حضرت خدیجہ کے تربیت میں رہتے تھے، کیونکہ حضرت علی کے والد کون ہیں؟ پیارے نبی کے چچا ابو طالب۔ ابو طالب بڑے غریب آدمی تھے، تنگ دست آدمی تھے، اور کثیر العیال تھے، بہت بچے تھے ان کو۔ ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو حضرت عباس لے کے پرورش کیے، تو اللہ کے نبی حضرت علی کو لے کے پرورش کیے، تو گویا حضرت علی اللہ کے نبی کے گھر میں تھے، حضرت خدیجہ کی نگرانی میں تربیت میں تھے، تو اس لیے حضرت علی کے ایمان لانے کا سبب بھی خدیجہ بنی، حضرت زید بن حارثہ کے ایمان لانے کا سبب حضرت خدیجہ بنی۔ سیرت نگار لکھتے ہیں سیرت کی کتابوں میں کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے 4 قسم کے لوگ ذکر کرتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی خدیجہ، مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی رضی اللہ عنہ۔ یہاں دیکھیے 4 میں سے 3 کون ہیں؟ ایک تو خدیجہ ہیں، باقی 2 ان کے ذریعے سے، خدیجہ کے ذریعے سے ایمان لائے۔ یہ بھی ان کے لیے خصوصیت کی بات ہے اور شان کی بات ہے۔ حضرت خدیجہ کی یہ خصوصیت یہ بھی ہے کہ اولاد کی نعمت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد کی نعمت، ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ پیارے نبی کی ساری اولاد سوائے ابراہیم کے حضرت خدیجہ کے بطن سے تھی۔ سبحان اللہ، 4 بیٹیاں پیارے نبی کی حضرت خدیجہ سے تھی، رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، اور 2 لڑکے تھے، قاسم اور عبداللہ۔ قاسم پہلے بیٹے تھے، اس لیے پیارے نبی کی کنیت بھی کیا ہے؟ ابو القاسم، قاسم کے باپ۔ اور ابراہیم جو ہے ماریہ قبطیہ سے تھے، تو گویا کہ 3 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس میں سے 6 اولاد کس کی ہیں؟ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی سیرت نگار لکھتے ہیں کہ میاں بیوی میں کتنی بھی آہنگی ہو، میاں بیوی کے درمیان کتنی بھی محبت ہو، لیکن دونوں کو ایک دوسرے سے کبھی نہ کبھی شکایت ہو ہی جاتی ہے۔ میاں بیوی کے درمیان کبھی نہ کبھی غصہ آ ہی جاتا ہے، لیکن سبحان اللہ، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خدیجہ وہ خاتون تھی کہ پوری زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خدیجہ سے ناراض نہیں ہوئے۔ کیا آپ کسی ایک عورت کو پوری دنیا میں ایسی بتا سکتے جس سے شوہر ناراض نہ ہوا ہو؟ پوری زندگی میں پیارے نبی خدیجہ سے کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ خدیجہ کے علاوہ جو باقی 10 بیویاں تھیں، پیارے نبی کبھی کبھی ناراض ہوتے تھے، وقتی طور پہ ناچاکیاں ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ تو اللہ کے نبی بیویوں سے ناراض ہو کے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لیے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو خدیجہ وہ خاتون تھی جس سے پیارے نبی پوری زندگی میں کبھی ناراض نہیں ہوئے۔ قربان جائیے خدیجہ کے اخلاق پر، قربان جائیے خدیجہ کی وفاداری پر، قربان جائیے خدیجہ کے اطاعت اور فرما برداری پر، قربان جائیے حضرت خدیجہ کی کردار پر۔ دنیا کی کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو شوہر کے ساتھ ایسی وفاداری اور ایسے اطاعت کا ثبوت دی ہو۔ اور احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے نا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ تو خدیجہ کے اس احسان کے بدلے میں پیارے نبی نے خدیجہ کے ساتھ کیسا احسان کیا، کیا آپ جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے خدیجہ کو وہ اعزاز عطا کیا کہ خدیجہ جب تک زندہ تھی پیارے نبی نے دوسری شادی نہیں کی۔
خدیجہ جب تک موجود تھی پیارے نبی نے دوسری شادی تو چھوڑیے کسی لونڈی کو بھی آپ نے نہیں اپنایا، کیونکہ خدیجہ پیارے نبی کو دوسری شادی کی محسوس بھی ہونے نہیں دی۔ ایسی اطاعت، ایسی خدمت، ایسی وفاداری اور ایسا کردار نبی کے سامنے اس نے پیش کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 پر 4 سال 6 مہینے پیارے نبی کے ساتھ رہی شادی کے بعد۔ 20 پر 4 سال 6 مہینے پیارے نبی کے ساتھ زندہ رہی۔ اس وقت جب خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا پیارے نبی کی عمر 50 سال تھی، تو گویا نبی کی عمر 50 سال ہو گئی۔ 50 سال تک نبی نے دوسری بیوی کو نہیں اپنایا، خدیجہ نے آپ کو محسوس بھی ہونے نہیں دیا۔ ایسی خدمت اور ایسی وفاداری پیارے نبی کے ساتھ حضرت خدیجہ کی تھی۔ حضرات، گھریلو زندگی کی اگر بات کی جائے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خدمت گزار خاتون تھی، پیارے نبی کی خدمت کا بہت لحاظ رکھتی تھی، پیارے نبی کے آرام کا ہر طرح سے خیال کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے خدیجہ کے غلام تھے زید بن حارثہ، اس غلام کو پیارے نبی کے آرام کے لیے، پیارے نبی کی خدمت کے لیے گفٹ کر دیا حضرت خدیجہ نے۔ زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہہ کے لوگ پکارتے تھے، زید بن محمد، زید بن محمد کہہ کے پکارتے تھے۔ اس زمانے میں اس طرح چلتا تھا، اولاد کو لے کے پال لیتے تھے، اس کو لے پالک کہتے ہیں، اولاد کو لے کر پالنا اس کو کہتے ہیں لے پالک۔ سورہ احزاب میں آیتیں نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ لے پالک کو لے کر پال تو سکتے ہیں مگر اپنی طرف منسوب نہیں کر سکتے، اس کو اس کے حقیقی والد کی طرف منسوب کرنا چاہیے۔ تو اس وقت سے پھر زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہہ کے پکارنے لگے۔ تو بچے کو لے کر پالتے ہیں، اس کو متبنہ کہا جاتا تھا۔ زندگی میں بہت سارے دکھ آتے ہیں، اور زندگی نام ہے دکھ درد کا، زندگی نام ہے پریشانیوں کا، آزمائشوں کا، آلام کا۔ اور حضرت خدیجہ کی زندگی میں بھی بہت سارے دکھ آئے، حضرت خدیجہ کی زندگی میں بھی بہت سارے دکھ ملے۔ ان کی 2 بیٹیاں رقیہ اور ام کلثوم، یہ 2 ابو لہب کی بہو تھی۔ نبوت سے پہلے یہ شادی ہوئی تھی عتبہ سے، عتیبہ سے، لیکن جب نبی کو نبی بنایا گیا، جب اسلام آیا تو ابو لہب پیارے نبی کا دشمن بن گیا۔ تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، عتبہ اور عتیبہ سے، کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ تو باپ کی بات پر عمل کرتے ہوئے عتبہ اور عتیبہ دونوں نے خدیجہ کی دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ طلاق دے دیا۔ یہ کتنے بڑے دکھ کی بات ہے ایک ماں کے لیے کہ ایک ماں کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ بیوہ، ایک ساتھ مطلقہ ہو گئی، ایک ساتھ مطلقہ۔ کتنی بڑی آزمائش ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بڑی آزمائش تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بیٹیوں کو عتبہ اور عتیبہ سے بھی بہترین شوہر دینا چاہتا تھا۔ تو بعد میں حضرت رقیہ کی شادی حضرت عثمان بن عفان سے ہو گئی۔ تو رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے دوسری شادی ام کلثوم سے کی۔ تو بہرحال اللہ کو وہی منظور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، سمجھ رہے؟ خدیجہ کے لیے ایک دکھ کی بات یہ بھی ہے کہ جب مکی زندگی میں حالات ناگفتہ بہ ہو گئے، بہت آزمائش بھرے حالات تھے مکے میں، بہت ستاتے تھے ایمان لانے والوں کو، مسلمانوں کو۔ تو ہجرت کا دروازہ کھول دیا گیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے تھے، حبشہ کنٹری۔ تو حضرت عثمان جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو اپنی بیوی رقیہ کو لے کر مکے سے نکل گئے، ان کے ایمان کی حفاظت کی خاطر۔ تو یہ بھی حضرت خدیجہ کے لیے، ایک ماں کے لیے بہت دکھ کی بات ہے
کہ ان کی بیٹی اب مکے سے نکل کر حبشہ کی طرف جا رہی تھی۔ حضرات، خدیجہ کے کارنامے کیا تھے؟ بہت سارے کارنامے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یہ ایک کارنامہ ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اور ساری بیویوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں بہت ساتھ دیا۔ نبی کی دعوت کی جو مشن تھی، اس مشن کو آگے بڑھانے میں پیارے نبی کی اور ساری بیویوں نے بہت مدد کیا، لیکن مکی زندگی کے حالات ہی کچھ اور تھے۔ مکی زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں تھیں، قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مکی زندگی میں نبوت کے 10 سال تک حضرت خدیجہ نے دعوت کے مشن کو آگے بڑھانے میں ساتھ دیا۔ 10 سال تک حضرت خدیجہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر آزمائش کا مقابلہ کرتی تھی اور ہر آزمائش کو برداشت کرتی تھی۔ ایک اور کارنامہ حضرت خدیجہ کا، نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت کی زندگی راس آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسندی کا مزاج تھا، یعنی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا، یہ آپ کا مزاج تھا۔ تو اسی مزاج نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار حرا تک لے کر گیا۔ تو پیارے نبی غار حرا میں بیٹھ کر، مکے سے تھوڑے دور پر ہے اور بہت اونچا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر چوٹی پہ یہ غار ہے، اس میں بیٹھ کر اندھیرے میں، تنہائی میں، اکیلے بیٹھ کے اللہ کے نبی بھٹکتی امت کی فکر کرتے تھے، بھٹکتی ہوئی انسانیت کے بارے میں سوچا کرتے تھے۔ امت گمراہ ہو رہی ہے، ان کو کیا کیا جائے؟ یہیں سے حضرت خدیجہ کی خدمت معلوم ہوتی ہے، ان کا کردار سمجھ میں آتا ہے۔ حضرت خدیجہ اللہ کے نبی کو توشے کا انتظام کرتی، یہاں سے گھر میں ستو کا آٹا پیس کے توشہ، پانی وغیرہ لے جا کے اتنا اونچا پہاڑ چڑھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توشہ دے کر آتی تھی۔ جب پہلی وہی اسی غار حرا کے پہاڑ میں نازل ہوئی، اللہ کے نبی حیران پریشان ہو کے گھر چلے آئے اور کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے دیکھا اللہ کے نبی حیران ہیں، پریشان ہیں۔ سبحان اللہ، اس وقت حضرت خدیجہ نے جو تسلی کے جملے کہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سالہ زندگی کے اخلاق کا خلاصہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا کلا لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، کہا میرے سرتاج آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ آپ کو ہرگز برباد نہیں کرے گا، ضائع نہیں کرے گا، آپ تو ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے والے ہیں، وہ تحمل الکل اور دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، وہ تکسب المعدوم اور غریبوں کا بندوبست کرنے والے ہیں، وہ تعین علی نوائب الحق، مصیبت زدہ لوگوں کی آپ مدد کرنے والے ہیں، وہ تکرم الضیف و تقر الضیف، اور بڑے مہمان نواز ہیں آپ۔ پیارے نبی کی بہت سارے صفات کو، ان کے اخلاق کو ذکر کیا، پیارے نبی کو بڑی تسلی ہوئی۔ پھر اپنی تسلی کے لیے اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس پیارے نبی کو لے کر گئی خدیجہ۔ حضرت خدیجہ کے ایک چچا زاد بھائی تھے ورقہ بن نوفل جنہیں کہا جاتا ہے، ان کے پاس لے کر گئی، وہ عیسائیت اختیار کر چکے تھے۔ ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی عیسائیت اختیار کر چکے تھے، ان کے پاس اللہ کے نبی کو لے کر گئی۔ وہ بائبل پڑھتے تھے، وہ انجیل پڑھتے تھے۔ جب اللہ کے نبی کی گفتگو کو انہوں نے سنا، حضرت خدیجہ کی گفتگو کو انہوں نے سنا، تو انہوں نے کہا خوشخبری ہے تمہارے لیے، یہ جبرائیل وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو عنقریب نبی بنانے والا ہے۔ تو حضرت ورقہ بن نوفل نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی، بشارت دی۔ گویا امت کی خواتین کے لیے حضرت خدیجہ اپنی اس سیرت کے ذریعے سے یہ پیغام دینا چاہتی ہیں کہ تمہارا شوہر
گھر کے باہر بہت ساری آزمائشوں کو برداشت کرتا ہے. تمہارا شوہر گھر میں آتے ہوئے اس کو صحیح مشورہ دو. بڑی آزمائشوں کو لے کر شوہر گھر آتا ہے. گھر کو جب آتا ہے تو اس کو تسلی کے جملے کہو, اس کو تسلی کی باتیں کرو, اس کو اچھے مشورے دیا کرو, اس کو اور پریشان نہ کیا کرو. یہ حضرت خدیجہ نے امت کی عورتوں کو میسج دیا. تو بہرحال اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, انشاءاللہ کل کے درس میں آپ کے گوشے گزار کریں گے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت خدیجہ کو, ان کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.